بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں 5ویں دن بھی بواسیر پہ ہی بات کرنے والا ہوں۔ مجھے 5 دن ہو گئے ہیں، 4 دن گزر گئے ہیں، آج 5ویں دن۔ یہ ہفتہ میں نے پورا اس لیے لگانا ہے تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہ جائے۔ وہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بواسیر کیا ہے، میں ان کو اویئرنیس دے رہا ہوں، ان کو آگاہی دے رہا ہوں کہ ایسی کوئی علامات نظر آئے تو وہ اس کا علاج بر وقت کریں۔ تو آج 5ویں دن میں بتانے والا ہوں ایک مشہور ڈاکٹر ہانمن کی تشریح، جو اس نے صفحہ نمبر 79 میں لکھا ہے۔ آرگینن بک کا نام ہے، اس میں دفعہ 79 میں لکھا ہے: آج تک صرف مرض آتشک ہی کو ایک ایسی زہریلی مرض تسلیم کیا گیا ہے جو علاج سے رفع نہ ہونے کی حالت میں مریض کی زندگی کے ساتھ ہی دفع ہو سکتی ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کے ساتھ وہ اس وقت ہی ختم ہوگی جب انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ بیماری، یہ زہر ایسی چیز ہے۔ مرض کا نام ہے، یہ مرض سائیکوسس یعنی گانٹھ دار جلد، یہ جلد میں گلٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ گانٹھ دار آبار عام طور پر چہرے اور تلووں پر دیکھنے میں آتے ہیں۔ بغیر مناسب علاج کی مدد کی روح رواں وائٹل فورس کی اپنی طاقت اتنی ہی ناقابل علاج ہے جتنی کہ آتشک، جس کو اب تک ایک خاص زہریلی مزمن مرض کا درجہ نہیں دیا گیا، لیکن دراصل یہ ایک علیحدہ مرض ہے۔ معالج لوگوں نے اس مرض کے علاج میں جس وقت جلد کے غباروں کو دور کر دیا تو یقین کر لیا کہ خود مرض ہی دفع ہو گیا ہے، لیکن وہ اس کے طرح کے اندرونی بگاڑ کو سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔ اس طرح دفعہ 80 میں یعنی دفعہ 80 میں آرگینن بک دفعہ 80 میں تحریر ہے کہ مذکورہ بالا مرض امراض آتشک اور جلدی غبار سائیکوسس سے بھی زیادہ زبردست اور توجہ طلب ہے۔ کھجلی کا مادہ، جس کو سورا کہتے ہیں حکمت کی زبان میں، مزمن زہر ہے۔ آخر الذکر یعنی تو سائیکوسس بھی مرض آتشک اور مرض دانہ دار غبار کی طرح اپنے زہر کو ظاہر کرتا ہے۔ آتشک اور مرض یہ دونوں اپنے اندر انسانی جسم میں دانے دار غبار، جس طرح کے سخت دانے ہوتے ہیں، وہ پیدا کرتی ہے۔ ان کے آتشک کا مادہ کا اظہار اور مرض سائیکوسس کا بھی کے پھول کی شکل کے جیسے دانے ہوتے ہیں۔ اس طرح کھجلی کا مادہ کا زہر جس وقت تمام جسم کے اندر مکمل طور پر سرایت کر جاتا ہے تو اپنے آپ کو ایک خاص جلدی غبار کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ اس غبار میں بعض اوقات صرف چند دانے ہوتے ہیں اور ان میں ناقابل برداشت خارش ہوا کرتی ہے اور گدگدی سی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دانوں میں خاص قسم کی، اس طرح آرگینن بک کے صفحہ نمبر 204 میں لکھتے ہیں، ڈاکٹر ہانمن لکھتے ہیں کہ اس طرح آرگینن بک میں دفعہ 206 کسی مزمن میں لکھا گیا ہے: کسی مزمن مرض کا علاج شروع کرنے سے بیشتر یہ دریافت کر لینا نہایت ہی ضروری ہے کہ مریض کے اندر امراض زہر میں سے کسی کی سرایت تو نہیں ہوئی، یعنی کہ کسی ایسے امراض زہر جو ہے وہ کس جگہ پہ گئی ہے اور اس نے کہاں پہ اثر کیا ہے، یہ جاننا ہی حکمت ہے اور یہی ڈاکٹری ہے، اور اس کو جاننا چاہیے۔ جو نہیں جانتے وہ بے شک ایسے لوگوں کی زندگی کے ساتھ نہ کھیلیں، کیونکہ اگر اندر سے کوئی غیر کسی ایسی جگہ پہ چلی گئی زہر،
تو انسانی زندگی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. جیسے دل میں، پھیپھڑوں میں، جگر میں ایسے خطرناک جگہ پہ جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے تو انسان ختم ہو سکتا ہے. تو آج اتنی ہی تشریح کافی ہے. اب اجازت دیں. تو اس سے پہلے سبسکرائب، لائک اور کمنٹ اگر سمجھ آتی ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں اور آپ کے لیے ہی کر رہا ہوں، نہ کوئی پیسہ لے رہا ہوں، نہ لینا ہے میں نے. اگر کسی کو سمجھ آتی ہے تو سبسکرائب، لائک ضرور کرے اور کمنٹ ضرور کرے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کس صاحب کو کیا چیز چاہیے، میں اس کے مطابق اس کی بات سمجھوں اور اس کو بتاؤں. اگر یوٹیوب پہ میسیج کر سکتے ہو کمنٹ میں تو وہ بہتر ہے. اگر نہیں تو فون بھی کر سکتے ہو. میرا واٹس اپ نمبر، ٹیلی نار والا نمبر میرا نوٹ کر لیں، 0346 4467 577. اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ 24 گھنٹے حاضر ہوں. اب اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم.